الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب و آلو اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعِ بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت، شہر یار ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، رحمت للعالمین طہ و یاسین جان عالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کنز الکرامت مولائے نعمت اشاہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ رحمت سلطان والا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس مجلس پاک رحمت اور سعادت کا ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا۔ جام نگر میں چاند کی رویت نہ ہوئی، ابر آلود ہونے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں چاند نظر آیا، وہاں سے انشاءاللہ تعالی شرعی شہادت موصول ہوگی اور شرعی طور پر چاند کی رویت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ مبارک اور مسعود مہینہ رحمتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ بار ہوا، جس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو کونین کے مسیحا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک دانے گیتی پہ جلوہ بار ہوئے، منصع شہود پہ جلوہ بار ہوئے، اور انہی کے دم قدم سے دنیا میں چہل پہل آئی، اور ہم تم انس جن چرند پرند درند لوح کرسی قلم شجر حجر بحر بر ثمر قمر
دنیا کی ہر شے کو اللہ نے وجود اپنے محبوب کے طفیل ہی عطا فرمایا۔ وہ مقصود کائنات ہے، وہ منبع کائنات ہے، وہ مقصد خلق ہے۔ اگر حضور اس دنیا میں جلوہ بار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق والارضین الی آخر الحدیث۔ اے محبوب، اگر آپ کو جلوہ بار کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ سیارے، نہ سمر، نہ قمر، نہ بحر، نہ بر، نہ شجر، نہ حجر، کسی چیز کو نہ بناتا۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کا رب اپنے ربوبیت کا بھی اظہار و اعلان نہ فرماتا۔ مقصد ہے مصطفیٰ جان رحمت اور اصل ہے مصطفیٰ جان رحمت۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہیں اصل عالم و دہر ہے، وہیں بحر ہے، وہیں لہر ہے، وہیں پاٹ ہے، وہیں دھار ہے۔ حضور ہر عالم کی اصل ہے۔ تو یہ مبارک مسعود مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مسعود مہینہ ہے، جس میں محبت والے، عقیدت والے، حضور کے جو عاشق ہیں وہ اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں ہمیں وہ شخصیت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت عطا فرمائی ہے جن کے طفیل ہی عیدیں ہیں، جن کے طفیل ہی ہماری اسلامی روایات ہیں، جو ہیں تو سب کچھ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ عید ہوتی، نہ عید کی خوشیاں ہوتی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے محبت والے، عقیدت والے اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہی عید ہے اہل محبت کے لیے، اہل عشق کے لیے۔ عید سب سے بڑی اہمیت والی عید ہے محبت والوں کے لیے۔ کسی شاعر نے کہا تھا ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں عیدیں، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے بڑھ کے ہے عید میلاد النبی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مبارک اور مسعود ماہ ہے، اور اہل عقیدت، اہل محبت کے لیے عید ہے۔ اس لیے محبت والے اس دنوں میں ربیع الاول شریف میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، پھریرا لہرایا جاتا ہے، آقا کی آمد کے لیے جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں، یہ سب محبت کے کام ہے۔ شاید اہل بدعت کو یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئے، انہیں اس میں بدعت دکھے، مگر عشق والا، محبت والا، حضور سے پیار والا ان ساری چیزوں کو اس لیے کرتا ہے کہ یہ دن خاص محبوب کی آمد کا دن ہے۔ اس میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا۔ یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کے قصیدہ نور کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس شب اسراء جو ہے ان 12 ربیع الاول شریف کی اس مقدس گھڑی میں جلوہ بار ہوئے۔ اس لیے اہل محبت اور سرکار کے عاشق ان دنوں میں بیانات کی محفلیں سجائی جاتی ہے، حضور کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے میلاد کا مقصد بیان ہوتا ہے، اور حضور کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی رحمتوں
انوار والی سیرت اور زندگی اور سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت اہل بیت، اور 1400 سال سے ہمارے اسلاف و اکابر حضور کی میلاد محفل قائم کرتے ہیں، لہذا یہ سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے، بلکہ قرآن مجید میں حضور کی ولادت کا ذکر رب نے فرمایا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر سنت رب العالمین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام دنیا میں جلوہ بار فرمائے، اور حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں انبیاء کرام کا سلسلہ آتا رہا، اور ہر نبی اپنے ایک قوم، اپنے ایک مخصوص علاقے کے لیے وہ نبی جلوہ بار ہوتے، اور ایک علاقے، ایک خطے کے لیے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا تھا۔ حدیث پاک میں آیا ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرماتا، اور ایک خاص خطے، ایک خاص ملک کی طرف وہ انبیاء کرام تشریف لاتے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، یعنی ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت صالح کی طرف سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف انہی کی برادری میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے رب فرماتا ہے وَنُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمُوسَىٰ آتَيْنَاهُ بِآيَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کو، جناب موسیٰ کو فرعون اور ان فرعونیوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَعِيسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ ایک مخصوص خطے، مخصوص قوم جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ بنی اسرائیل کا پیغمبر بنا کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ جناب عیسیٰ پہ ختم ہوا۔ اب ان کے بعد کوئی بنی اسرائیل کا پیغمبر نہیں ہے، ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے، بنی ابراہیم میں تشریف لے آئے۔ یعنی ان ساری آیات میں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف بھیجا۔ ملک شام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو بھیجا، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے جناب داؤد کو ان کی قوم کے لیے کتاب زبور عطا فرمائی۔ اور جب اس دنیا سے جناب داؤد تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی شام کے لیے، سیریا کے لیے نبوت کا انتخاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ اب قوم جو ہے اس سیریا قوم شام کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور نبی ہیں۔ یعنی ان ساری آیات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک خطہ کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں۔ حضرت نوح ایک قوم کے لیے آئے، حضرت شعیب ایک قوم کے لیے آئے، حضرت موسیٰ ایک قوم کے لیے آئے، حضرت لوط ایک قوم کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے جلوہ بار ہوئے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے وہ مخصوص علاقے، مخصوص قوم کے لیے آئے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن مجید کی سورتوں
جلدوں میں بیان فرمایا، مگر جب آمد کی بات ہوئی مصطفیٰ جان رحمت کی، جب اللہ محبوب کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، تو رب نہیں فرماتا محبوب ہم نے آپ کو حجاز کی طرف بھیجا ہے، محبوب ہم نے آپ کو خطہ عرب کے لیے نبی بنا کر بھیجا، محبوب ہم نے آپ کو خطہ حجاز کے لیے نبی بنا کر بھیجا، محبوب آپ مکہ کے پیغمبر ہے، محبوب آپ مدینہ کے پیغمبر ہے۔ نہیں، جب محبوب کے آنے کا ذکر پروردگار فرماتا ہے، محبوب کے دنیا میں جلوہ باز کرنے کا ذکر پروردگار فرماتا ہے، تو عمومی طور پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جو ہے عرب کے لیے رحمت ہے، آپ عجم کے لیے پیغمبر ہیں، محبوب آپ اہل مشرق کے لیے پیغمبر ہیں، اہل مغرب کے لیے پیغمبر ہیں، محبوب آپ نبی اہل شمال کے لیے ہے، نبی اہل جنوب کے لیے ہے، محبوب آپ زمین والوں کے بھی پیغمبر ہیں، آپ آسمان والوں کی بھی پیغمبر ہے۔ جہاں انسانیت کا دائرہ ختم ہوتا ہے، محبوب ہم نے آپ کو قوم جنات کا بھی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو قوم جنات کی طرف بھی بھیجا۔ محبوب ایک خطے کے لیے نہیں ہے، محبوب ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے جتنے عالمین بنائے ہیں، حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اے بندہ ہم جس میں رہتے ہیں وہ ایک عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے 18,000 عالم بنائے ہیں، اور 18,000 عالم میں اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات کو آباد کیا ہے، طرح طرح کی اپنے بندے آباد کیا ہے۔ ہم جس عالم میں رہتے ہیں ایک مخلوق ہے، دریاؤں کی مخلوق الگ ہے، آسمانوں کی مخلوق الگ ہے، اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات بنائی ہے جس کو اللہ نے پردہ راز میں رکھا ہے، جس کو رب جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے۔ 18,000 عالم ہے، ان 18,000 عالم میں اللہ نے کئی ہزار عالم کی مخلوقات بنائی ہے۔ ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس ایک عالم میں ہزاروں مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے، چرند پرند الگ مخلوق ہے، فضا میں پرواز کرنے والے پرندے الگ مخلوق ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہ قوم جنات الگ مخلوق ہے، ہم جہاں رہتے ہیں سمندروں میں مچھلیاں الگ مخلوق ہے۔ ہمارے اس ایک عالم میں اللہ نے ہزاروں مخلوقات بنائی ہے، اس طرح اللہ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، ان 18,000 عالم میں اللہ نے لاکھوں مخلوقات بنائی ہے۔ محبوب ہم جس کے رب ہیں آپ اسی مخلوق کے پیغمبر ہیں۔ محبوب تیرا رب جس کا رب ہے، تیرا مولا جس کا رب ہے، محبوب آپ اس کے نبی ہیں، آپ اس کے لیے رحمت ہے۔ 18,000 عالم کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کے لیے محبوب رحمت اور پیغمبر و نبی ہے۔ اللہ نے 18,000 عالمین بنائے اور ان کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ اب یہ تو کرم ہے سرکار کا، خاص ہم غلاموں میں تشریف لے آئے، ورنہ حضور سب کے لیے رحمت ہے، سب میں جلوہ بار ہوئے۔ آقا فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اے لوگو میں تم تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ خاص رسول پاک ہم لوگوں کے درمیان جلوہ بار ہوئے، آمد کے اعتبار سے حضور ہمارے درمیان ہے، ہم لوگوں کے لیے بالخصوص تشریف لے آئے، ورنہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی، یہ عالم پسند آیا۔ آقا کا کرم ہے، یہ عالم پسند آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے اور تمام عالمین کے مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے صرف انسان ہی نہیں جنات بھی سرکار پہ ایمان لیا۔ مکہ شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک جگہ حضور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جناتوں کی ایک جماعت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام۔ آج بھی مکہ شریف میں وہاں مسجد جن ہے، عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاتے ہیں مسجد جن میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد جن کیوں مسجد جن ہے؟ اس جگہ پر جناتوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات سرکار کی حیات اور سرکار کی رحمت عامہ پہ دلیل ہیں، حضور کی رحمت خاصہ پہ دلیل ہیں۔
علامہ آلوسی نے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ شاید میں نے عرض کر دیا ہے اور آپ کو سنا دیا ہے، مگر چلتے چلتے صرف آپ کا دماغ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت کے اللہ نے آپ کو رحمت اور رحمت عامہ و تامہ عطا فرمائی ہے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب جبریل کے ساتھ سفر معراج میں ہیں اور مقام سدرہ پر ایک عجیب منظر مصطفیٰ جان رحمت ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ایک اونٹوں کی قطاریں ہیں اور اونٹ جا رہے ہیں اور ان اونٹوں کے حال یہ ہے ان کے اوپر چاندی کے صندوق لدے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے عرش کی بہت ساری چیزیں جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل بتاتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر ہے، پوچھنا اس لیے ہے، حضور پوچھتے ہیں جبریل جواب دیں تاکہ یہ سوال و جواب لکھا جائے اور امت کو اس سے فائدہ ملے۔ اس لیے سرکار عالم بالا کی جب سیر فرماتے ہیں اور عالم بالا میں سرکار نے جن جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا اس کے تعلق سے سرکار نے جبریل سے سوال کیا، آپ کے عذاب میں کچھ لوگ گرفتار ہیں۔ حضور کہتے ہیں جبریل انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ بڑی مشکات کی احادیث میں جس کا ذکر ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی احادیث کی کتب میں جن کو محدثین نے ذکر فرمایا ہے، لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبریل ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا جن کے اوپر جن کے سر جو ہے گنجے ہیں اور ان کے سروں پہ سانپ مسلط ہے اور انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ سرکار جناب جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل لما تعذبون، انہیں لما یعذبون، انہیں کس سزا کس گناہ میں انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی مگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، اللہ کا فرض طاقت کے باوجود چھوڑ دیتے تھے۔ یا رسول اللہ انہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے پاداش میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کی کھائی میں پھینکا جا رہا ہے۔ اتنی جہنم کی کھائی ہے کہ اندر پہنچتے پہنچتے زمانوں اور سالوں صدیوں کا راستہ صدیاں ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم بنا کر انہیں اس کھائی میں پھینکا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے لما یعذبون، جبریل انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اکثر نماز قضا کر کے پڑھا کرتے تھے، نماز تو پڑھتے تھے مگر وقت گزر جاتا تھا اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیں وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ویل کیا چیز ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں ویل جہنم کی اس خطرناک وادی کا نام ہے جس سے خود دن میں 70 مرتبہ جہنم پناہ مانگا کرتا ہے۔ جس ویل کی ہولناکی سے جہنم پناہ مانگتا ہے وہ ویل ان ویل میں اس میں ان بے نمازیوں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو نمازیں وقت گزار کے پڑھتا ہے، فرض تو ادا کر لیتا ہے مگر نماز قضا کرنے کی عادی ہے، نماز وقت کے نکل جانے کے بعد پڑھنے کی عادی ہے۔ جب قضا نماز والوں کا یہ حال ہے، اب بتاؤ جو لوگ نمازی نہیں پڑھتے ان کو کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ شاید لوگ کہیں کہ یہ تو دقیانوسی کی باتیں ہیں، آج اگر عذاب کا ذکر کرو، آج اگر عذاب کی باتیں کرو تو لوگوں کے دلوں میں خوف بھی نہیں آتا ہے اور لوگ زیادہ سہمتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے محفلوں میں زیادہ تر عذاب کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ بس جنتی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، ہم لوگ 1-2 رکعت پڑھ کے 500 سال کا ثواب دینے کی فکر میں رہتے ہیں، نہ ہمارے یہاں طبقات جہنم کا ذکر ہوتا ہے، نہ کبھی ان احادیث کو بیان کیا جاتا ہے جو مشکات، دارمی اور قطنی اور ابو داؤد اور ترمذی اور بخاری میں نقل کی گئی ہے کہ کن کن گناہوں میں کیا کیا عذاب مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بے روزہ دار روزہ نہیں رکھتا تو کیسا عذاب جہنم میں دیا جائے گا، نماز نہیں پڑھتا کون سا عذاب دیا جائے گا، اگر وقت پہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس بے زکوٰۃ والے کو کس طرح عذاب دیا جائے گا۔ حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج ڈیلے کر رہا ہے، حج میں تاخیر کر رہا ہے، ہمیشہ اس گمان میں رہتا ہے بیٹے کی شادی ہو تو حج کروں گا، بیٹی کی شادی ہو تو حج کروں گا، حج کے فرض ہونے کے باوجود بھی حج میں تاخیر کر رہا ہے، ان کے لیے جو عذاب ہے اس طرح بے شمار عذاب کا ذکر مصطفیٰ نے بیان فرمایا۔ آقا کی احادیث
کا مطالعہ کریں گے، شراب پینے والے کے وعید ہیں کہ نہیں ہے، جوا کھیلنے والے کے لیے وعید ہے، سود کھانے والے کے لیے وعید ہے، سود دینے اور لینے والے کے لیے وعید ہے. یہ ساری چیزیں جہنم کے تعلق سے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور آقا جب بیان کر دے تو یہ یقیناً کر لو مصطفیٰ جان رحمت سے سچا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. آقا نے جو بیان فرمایا، حضور طبقات جہنم دیکھ کے آئے ہیں، حضور نے جہنم کے سارے طبقات کو ملاحظہ فرمایا. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت جو کہتے ہیں ویسا ہی ہونا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، مگر یہ سارا عذاب کا کھاتا مصطفیٰ نے بیان فرمایا. اب ہماری محفلوں میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا نہیں ہے. آگے چل کر ہمارے قوم کا کالج پڑھنے والا لڑکا، سائنس پڑھنے والا لڑکا، آگے چل کر جب ان کو عذاب کی باتیں دکھے سنائی دے گی، وہ کہے گا یہ تو دقیانوسی کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ جہنم میں آگ کی کیچی سے زبانی کاٹی جائے، جہنم میں آگ کے کوڑے مارے جائے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بیان نہ ہوگی تو پھر جدت والے دور کے اندر، ٹیکنالوجی والے زمانے کے اندر یہ عذاب کی ساری باتیں لوگوں کو دقیانوسی معلوم ہوگی. ویسا نہیں ہوتا ہے، صرف مولوی مولانا ڈراتے رہتا ہے. اس لیے ہماری محفلوں میں عذاب کا ذکر نہیں ہوتا، ہماری محفلوں میں نمازی بے نمازی کی سزا کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ زیادہ فکر یہی رہتی ہے آپ کو 2 رکعت میں 500 سال کا نمازی بنا دیا جائے، آپ کو جنتی بنا دیا جائے، آپ کو 2-4 وظیفہ دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ البال کر دیا جائے. انہی ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. طبقات جہنم کو یاد نہیں کیا جاتا، جہنم کے ساری ہولناکیوں کا بیان نہ ہوتا، نہیں ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ آنے والے دور کے اندر یہ ساری باتیں لوگوں کو خیالی باتیں لگنے لگے گی، لوگوں کو دقیانوسی کی باتیں لگنے لگے گی، جبکہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے جو فرمایا ہے ویسا ہی ہے. اس لیے کہ کوئی اسلام کی بات، شرع کی بات یا مصطفیٰ کا کوئی جو کہا ہوا جملہ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے. مصطفیٰ وہاں دیکھتا ہے جہاں انسانیت نہیں دیکھا کرتی ہے. حضور نے سارے طبقات کو ملاحظہ فرمایا، لہذا حضور جو کہتے ہیں یقین کرو ویسا ہی ہے، ویسا ہی ہے. اس لیے اب ان ساری چیزوں کا ذکر بھی ضروری ہے. بے نمازی کس طرح اس کو سانپ ڈسنے والا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، حدیث پاک میں آیا وہ قبر میں جاتا ہے فوراً گنجا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی اور ایسا ہی ہے. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات وہ بالکل صحیح و درست ہے. اب یہ ساری چیزیں اس لیے سرکار نے ان آپ معراج کے واقعات میں پڑھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے ان طبقات کو ملاحظہ فرمایا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جبریل سے پوچھ رہے ہیں، جبریل بتاؤ انہیں کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ حدیث ہے نا مشکات شریف کی، گزشتہ دنوں میں گزری. آقا فرماتے ہیں اورثت علی النار، میں نے جہنم کے طبقات کو دیکھا، رأیت امرأۃ بنی اسرائیل تعذبها فی حیرۃ. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک عورت کو جہنم میں صرف اس کے بلی کے لیے عذاب دیا جا رہا ہے. ربطتها ولا تدعاها لتاكل خشاش الارض حتى مات جوعا. حضور کہتے ہیں بنی اسرائیل کی وہ عورت جس نے ایک بلی کو پال رکھا تھا اور اس بلی کو ہمیشہ وہ عورت باندھے رکھتی تھی، اسے چھوڑتی نہیں. اگر چھوڑ دیتی تو بلی کہیں جا کے زمین کے حشرات کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتی، مگر وہ بنی اسرائیل کی عورت اس بلی کو باندھ کے رکھتی ہے، اسے چھوڑا نہیں یہاں تک کہ بھوکی بندھی ہوئی بلی مر جاتی ہے. حضور فرماتے میں نے دیکھا اس بنی اسرائیل کی عورت کو اس بلی کے تعلق سے یہ عمل رویہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. اس نے بلی کو بھوکا مار دیا گویا کہ اس لیے اسے عذاب دیا جا رہا ہے. رأیت عمر ابن عامر الخزائی ہوا اول من سیب السوائی. مصطفیٰ کہتا ہے میں نے قبیلہ خزائی کے ایک آدمی عمر بن عامر کو دیکھا جسے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے. کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے یہ وہ انسان تھا عرب کا جس نے پہلی مرتبہ سائبہ ایجاد کیا تھا، پہلی مرتبہ سائمہ کو ایجاد کیا. سائمہ کہتے ہیں وہ اونٹ جس اونٹ کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ بت کے نام کا اونٹ ہے، اس کو بلی بھی نہ چڑھاؤ، اس کو ذبح بھی نہ کرو. بت کے نام پر اونٹوں کو چھوڑ دینا، پھر وہ اونٹ کہیں بھی چلا جائے. عرب والے ان بتوں اونٹوں کے گلے میں ایک مخصوص قسم کا قلادہ پٹا ڈال دیتے تھے اور وہ پٹا اس بات کی علامت تھا یہ اونٹ، یہ جانور فلاں بت کے نام پہ
किसी ने छोड़ा है। अब लोग उस जानवर के करीब भी न आते थे, लोग उस जानवर को पानी भी नहीं देते, उसको ज़बा भी न करते। यहाँ तक कि बुतों के नाम पे जो जानवर छोड़ा जाता वो जंगल में चला जाता, फिर बगैर मालिक का ऊंट और जानवर कैसा होगा, वो ऐसे ही कुछ दिनों में मर जाता। हुजूर फरमाता है मैंने कबीले खजाई के उस आदमी को देखा जिसने पहले इस दुनिया में साहिबा इजाद किया था, भूतों के नाम पे ऊंट छोड़ने का, भूतों के नाम पे जानवर छोड़ने का सबसे पहले इसने रिवाज डाला। अब उसी वजह से उसे जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है। इस तरह मुस्तफा जानी रहमत की अहादीस का जिक्र पढ़ेंगे। आका ने तरह तरह के लोगों को मुलाहजा फरमाया, बलम बाउरों को अजाब दिया जा रहा है। ये मुस्तफा जानी रहमत मुलाहजा फरमा रहे हैं। बलम बाउरा बनी इसराइल का वो आबिद इंसान जो मुस्तजाब दावत था, जो हाथ उठाता था अल्लाह फौरन उसकी दुआएं कबूल कर लेता था। मुस्तजाब दावत, यहाँ दुआ करता यहाँ दुआएं कबूल हो जाती है, यहाँ हाथ उठाता यहाँ दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेता। इतना बनी इसराइल का मुस्तजाब दावत इंसान, मगर मुस्तफा ने उसे जहन्नम में जलते देखा। आखिर क्यों वो जहन्नम में जल रहा था आप अहादीस में पढ़ेंगे। आप सूरे कुरान मजीद की सूरत का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। उसके कौम ने उसको लालच दी, औरत की लालच, जिस्म की लालच, पैसों की लालच दी और कहा कि देखो जनाब मूसा अलैहि सलाम हमको परेशान कर रहे हैं। ऐ बलम बाउरा तू तो मुस्तजाब दावत है, तू जिसके लिए दुआ करता है तेरी फौरन दुआ कबूल हो जाती है। मूसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से बद्दुआ क्यों नहीं करता, वो हिलाक हो जाए ताकि हमें मुकम्मल तौर पे आजादी मिल जाए। वो बलम बाउरा मुस्तजाब दावत, वो कहता था ये अल्लाह के पैगंबर है, मैं इनके खिलाफ कैसे बद्दुआ करूंगा, मैं अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ हाथ ना उठाऊंगा। मगर दौलत चीज ऐसी हुआ करती है, हुस्न चीज ऐसा हुआ करता है। उसकी बलम बाउरा की बीवी को लोगों ने समझाया, बीवी ने बलम बाउरा को समझाया, उसको जिस्म की लालच दी गई, दौलत की लालच दी गई। और बलम बाउरा बनी इसराइल का इतना मुस्तजाब दावत इंसान और वली था, मगर वो जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए हाथ उठाता है, वो लफ्ज हजरत मूसा का कह रहा था, मगर उस जगह निकल लफ्ज अपने ही लिए रहा था, बनी इसराइल का लफ्ज निकल रहा था। लोग कहते हम ही तुझे देते हैं और हमारे खिलाफ बद्दुआ कर रहा है। बलम बाउरा कहता मैं क्या करूं, मेरी जबान से भी मूसा अलैहिस्सलाम का नाम निकालना चाहता हूं, मगर इसका नाम इनका निकलता नहीं है, तुम्हारा ही नाम आ जाता है, मेरा ही नाम आ जाया करता है। अब जाहिर बात है पैगंबर के लिए जब बद्दुआ के लिए हाथ उठाता है, पैगंबर तो अल्लाह की ताईद के साथ दुनिया में आता है, मौला की हिफाजत के साथ दुनिया में आता है, अल्लाह ताला उनकी हर जगह हिफाजत फरमाता है। हजरत मूसा के बचपने में फिरौन के दरबार में अल्लाह ताला परवरिश कर रहा है। हजरत मूसा की माँ जनाब मूसा को दरिया में डालती है और अल्लाह ताला किस तरह हिफाजत फरमाता है। भला बलम बाउरा की बद्दुआ हजरत मूसा पे कैसे लगेगी, और वो जो कहता उसी पर वो सारी बद्दुआ आ जाती है और ये हिलाक हो गया। हदीसों में आया है अल्लाह ताला कयामत में बलम बाउरा को जहन्नम में डालेगा और असहाब कैफ का वो कुत्ता जो चंद देर असहाब कैफ के पांव पकड़ा और असहाब कैफ की सोबत में रहा। हदीस में बाद रावियान जिक्र करते हैं अल्लाह ताला उस असहाब कैफ के कुत्ते को बलम बाउरा की शक्ल देकर जन्नती में भेजेगा और बलम बाउरा को कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये सारे तबकात मुस्तफा मुलाहजा फरमा रहे हैं, ये जहन्नम की सारी हौलनाकियां मुस्तफा मुलाहजा करते हैं। और जनाब जिब्रील से सरकार पूछ भी रहे हैं और जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह ये इसलिए अजाब दिया जा रहा है, उसको इसलिए अजाब दिया जा रहा है। अब अजाब तो बाद में होगा और उम्मत के लोग इंतकाल करेंगे, उसके बाद जहन्नम में जाएंगे, तब जाके उनको अजाब दिया जाना है। मगर अल्लाह ताला ने खाका मुस्तफा के सामने पेश कर दिया, महबूब आप जैसा देखे हैं वैसा ही कुल बे क़यामत हश्र के बाद जब जहन्नम में लोग डाले जाएंगे वैसा ही होना। इसलिए वो सारी मिसाल और वो सारी चीजें सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुलाहजा फरमाई। इसलिए जहन्नम का जिक्र भी होना चाहिए, वरना तो लोग बेबाक हो जाया करते हैं और कहते हैं बस बस जन्नत हमारे बाप की है, और फिर नमाजों से लोग बेकार नमाजों से जो है दूर होते चले गए। इसलिए सरकार फरमाते जिसने एक वक्त भी जानबूझकर नमाज छोड़ डाली उसका नाम अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजे पे लिख देता है, बगैर शरई उज्र के, बगैर शरीयत की उज्र के, और शरीयत रुखसत न देती हो, बगैर शरई उज्र और
और शरई रुखसत के उसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ डाली, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और हदीस में आता है जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 70 साल तक जहन्नम की वादी में जलाया जाएगा। आप अंदाजा लगाओ, ये कोई किस्सा कहानियों की बातें नहीं है, ये मुस्तफा की बात है, अल्लाह के हबीब की बात है। वो तो बयान करते हैं तो मुस्तफा की बात अल्लाह की वही हुआ करती है, खुदा का कलाम हुआ करता है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वह्युन यूहा। ये महबूब हैं हमारे, ये कुछ नहीं बोलते मगर जो कहते हैं अल्लाह की वही हुआ करती, अल्लाह की वही होती है। इसलिए सरकार वहां सारे हालात देख रहे हैं और वो तबकात मुलाजा फरमा रहे हैं। और उम्मत को फिर आकर सरकार ने वो बताया, मैंने जहन्नम में ये देखा, और जन्नत की सारी बातें भी सरकार ने बयान फरमाई। हजरत बिलाल से कहते हैं, बिलाल मैं जन्नत के एक महल के करीब से गुजर रहा था, पास में एक दूसरा महल था, बिलाल तुम्हारे कदमों की आवाज उस महल से आ रही थी, मुझे गैरत ने जो है दामन पकड़ा, मुझे तुम्हारी हया आई, वरना मैं तुम्हारे महल के अंदर दाखिल हो जाता। हजरत बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, इस गुलाम का महल है तो आप ही का महल हुआ, क्या मतलब? सरकार जन्नत मुलाहजा फरमा रहे हैं और जन्नत में हजरत बिलाल का जो महल है, हजरत बिलाल जन्नत में टहल रहे हैं अपने महल में, और उनके कदमों से जो आवाज निकल रही है, मुस्तफा हजरत बिलाल के कदमों की आवाज को समाप्त कर रहे हैं। सरकार हजरत नुआइम बिन अब्दुल्ला बिन नहाम से कहते हैं, अब्दुल्ला बिन नहाम आज रात को तुमको ज्यादा खांसी हुई थी, या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? आज रात को मुझे खांसी हुई। सरकार आसमानी दुनिया में मेराज में है, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम बिन अब्दुल्ला वो मक्का में अपने मकान में जलवा बार है, हजरत अब्दुल्ला बिन नहाम मक्का में है, सरकार आलम में बाला में है, हजारों लाखों किलोमीटर का फासला है, मगर सरकार हजरत अब्दुल्ला बिन नहाम से कहता है, ऐ अब्दुल्ला आज रात को तुम्हें ज्यादा खांसी थी क्या? या रसूल अल्लाह आपको पता है? हाँ आका फरमाता है मैं जन्नत की सैर कर रहा था और वहां तुम्हारे खांसने की आवाज सुन रहा था। अल्लाह अल्लाह, जो आलम बाला में जाए तो उम्मत को न भूले, जमीन पे रहे तो उम्मत को याद करे, ताइफ में रहे तो उम्मत को याद करे, बदर में रहे तो उम्मत को याद करे, उहद में रहे तो उम्मत को याद करे, जनाबी आयशा के साथ हो तो उम्मत का ख्याल है, हजरत ज़हरा के साथ हो तो उम्मत का ख्याल है, अबू बकर के साथ तबूक में हो तो उम्मत का ख्याल है, हजरत माज़ बिन जबल के साथ ऊंट पे सवार हो तो मुस्तफा को उम्मत का ख्याल है। सरकार हिजरत करे तो गार में उम्मत का ख्याल, उम्मे माबद की झोपड़ी में आए तो उम्मत का ख्याल, मदीने में आए तो उम्मत का ख्याल, सरकार मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं तो उम्मत का ख्याल, सरकार मस्जिद नबी से निकले तो उम्मत का ख्याल, यानी अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा उम्मत के ख्याल, उम्मत के गम में मुस्तफा ने गुजारा, रातों रात नमाज पढ़ रहे मुस्तफा और उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। हजरत अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर तुम मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। हजरत फातिमा ज़हरा से मुस्तफा कहते हैं, ऐ बेटी फातिमा मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करो। अरे मुस्तफा दुआ करे, उनकी दुआ से बड़ी दुआ किसकी है? आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, ये मुस्तफा की दुआ का असर है। मगर सरकार उम्मत की तालीम भी दे रहे हैं और सरकार बता रहे हैं मैं उम्मत से क्या मोहब्बत करता हूँ। सरकार ईदेन का खुतबा दे तो उम्मत का जिक्र हो रहा है, सरकार बकरी ईद के अंदर आका अपनी कुर्बानी करते हैं तो उम्मत को नहीं भूलते, उम्मत की तरफ से भी सरकार मेंढा कुर्बान कर रहे हैं, उम्मत की तरफ से सरकार कुर्बानी कर रहे हैं, सरकार ईदगाह के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं और उम्मत को याद कर रहे हैं। ईद का खुतबा मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं और उम्मत को मुस्तफा याद कर रहे हैं। ताइफ के मैदान में मुस्तफा दीन की तबलीग के लिए तशरीफ ले जाते हैं, वो लोग पत्थर बरसाते हैं मुस्तफा पर, मगर सरकार उन पे दुआओं के फूल बरसा रहे हैं, सरकार उनको दुआ दे रहे हैं। यानी अपनी जिंदगी के अव्वल से लेकर सरकार को कब्र की आगोश में रखा जाता है, जिसमें अक़दस सरकार का कब्र में रखा गया। मौलाए कायनात कहते हैं मैं आका की कब्र में उतरा था, सरकार के जिस्म को कब्र में उतारने के लिए मौलाए कायनात कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, बाद में पता नहीं ये चेहरा मुझे कभी दिखे न दिखे, एक कफन का कोना मैंने हटाया, देखो मुस्तफा का आखिरी मर्तबा दीदार कर लो। मौलाए कायनात कहते हैं जब कफन हटाया और मुस्तफा का चेहरा देखा, सरकार के लब हिल रहे थे और मुस्तफा कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आला हज़रत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।
یہ سرکار امت کا خیال اور امت کا اس قدر مصطفیٰ جان رحمت کو خیال، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ارے جبریل آقا کے ساتھ ہی سدرہ سے آگے جا رہے ہیں اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا علیہ رسول اللہ میری منزل تو یہاں ہے، اب آگے آپ جائیے۔ حضرت جبریل تو مزاج شناس نبوت ہے، حضرت جبریل مزاج شناس پیغمبر ہے۔ آقا فرماتے جبریل ہمارے باپ جناب ابراہیم سے تو نے کہا تھا، جب ہمارے باپ جناب ابراہیم نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے اور فرعون نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اب ڈالنے کا کتنا تھوڑا سا وقفہ تھا مگر جناب ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جاتے جاتے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل جاؤ، ہمارا پیغمبر ہمارا خلیل نارے نمرود میں جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آگ میں جائے جبریل جاؤ اور ابراہیم سے پوچھو کوئی حاجت ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کہنا ہے۔ حضرت جبریل سدرہ کی ساری منزلوں کو پرواز کرتے ہوئے عالم بالا سے اٹھتے ہوئے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں اور جناب ابراہیم نارے نمرود میں ڈالے جا رہے ہیں، ابھی آدھا رستہ نہیں پہنچے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں عرض کرتے ہیں اے خلیل اللہ، میں آپ کے رب کا آپ کے مولا کا بھیجا ہوا ہوں، میں سید الملائکہ جبریل، کچھ حاجت ہے؟ حل لک حاجہ، کچھ حاجت ہو تو بیان کرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جاگ میں جاتا ہے اس کا خلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل، اس لیے کوئی حاجت نہیں ہے اللہ اللہ۔ آقا حضرت جبریل سے سدرہ پہ کہہ رہے ہیں اے جبریل ہمارے باپ ہمارے دادا جناب ابراہیم سے کہا تھا تم نے کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تم نہیں جاتے، اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں تم نہیں جاتے، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں تم نہیں جاتی۔ اعلی حضرت کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے ہی ہیں جاتے ہی ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ حضرت جبریل مزاج شناس نبوت ہے، یا رسول اللہ میں اپنی حاجت کیا بیان کروں، بس ایک حاجت ہے، جبریل جانتا ہے مصطفیٰ کو اگر خوش کرنا ہے تو مصطفیٰ کی امت کو خوش کرنا پڑے گا، مصطفیٰ اپنی امت کا درد رکھتے ہیں، مصطفیٰ کے دل میں اپنی امت کا حد درجہ درد ہے، اگر ان کی امت کو خوش کیا مصطفیٰ ویسے راضی، اور مصطفیٰ راضی تو رب بھی راضی ہے۔ حضرت جبریل سے جب پوچھا حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی حاجت نہیں ہے، بس حاجت اتنی ہے قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو مجھ پہ آپ کا کرم ہو جائے، بس اس پل کی جگہ پر جبریل پر بچھا دے، اس پر سے آپ کی امت جنت کی دہلیز پہ چلی جائے یا رسول اللہ۔ پھر وہیں ہوگا حضرت جبریل قیامت کے دن اور لوگ جب پریشان ہوں گے کیا پل صراط ہے، پل صراط ہے کیسے جائیں، لوگ کہیں گے کیا کریں، ایک آدمی کہے گا اے لوگو آپ جبریل علیہ السلام کو طلب کرو، جو حضور سے وعدہ لیا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ کیا کہا تھا حضور آپ کی امت جا رہی ہو میں پر بچھا دوں، جبریل کو بلاؤ چلو وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل صراط روح امین کو خبر کریں، محشر والے روح امین جبریل کو خبر کریں وقت آ گیا ہے پل صراط پہ گزرنے کا، اہل صراط روح امین کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے، امت جا رہی ہیں اپنے پروں کو فرش کر دیں، اللہ اللہ جناب جبریل آئیں گے پر بچھائیں گے پل صراط پر۔ اب سنی تو کیسا بھی ہے مگر ادب والا ہے، کہا یار ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں، کہاں ہمارے پاؤں کہاں جبریل کا پر، کہاں ہمارے پاؤں اور جبریل کا پر، پاؤں کیسے رکھیں، پاؤں رکھ نہیں سکتے مگر گزرنا بھی ضروری ہے، گزرنا بھی ضروری ہے، کیا کریں جبریل کے پر پہ ہم اپنا پاؤں رکھیں اور گزرنا بھی ضروری ہے ورنہ یہی پھنسے رہیں گے۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہوگا وہ گھڑی ہوگی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، امت کو پل سے ایسے اتار دو ایسے امت گزر جائے کہ گزرنے والے امتی کو خبر نہ ہو، بس قدم نام کو رکھا اور بجلی کی طرح گزر جائیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ارے جبریل پر بچھائے
امت بھی گزر جائے پر پل بن جائے، نہ پر کو خبر ہو نہ امت کو خبر ہو، اور جنت آ جائے۔ اللہ اللہ، پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ واقعہ رہ گیا، سرکار حضرت جبریل سے فرماتے جبریل اونٹوں کی قطاریں، اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی یہ واقعہ آئندہ کے بیان میں از کتاب، چونکہ 12 بیانات ہیں۔ اچھا درود شریف پڑھیے آپ۔ اللہم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابیکا و اہل بیتکا و ازواجکا اجمعین۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کے سارے طبقات ملاحظہ فرما رہے ہیں، ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اونٹوں کی قطاریں کہاں جاتی ہے؟ ان پہ یہ صندوق لگا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل تو بارہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں، میں جب سے پیدا ہوا تب سے ان اونٹوں کو آتے دیکھ رہا ہوں، اور ایک اونٹ یہاں سے آتا ہے پھر واپس مڑتے نہیں دیکھتا۔ اب جب سے پیدا ہوا تب سے یہ اونٹوں کی قطاریں ہیں، کھربوں نہیں کھربوں سے کھربوں ان گنت بے شمار اونٹ وہاں سے گزر گئے، اور جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں مجھے پتا نہیں۔ اب آصف بھائی، اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب واقعہ شروع کر دیا تو بیان نہیں کر دوں نا، شرنی آ گئی۔ اب اللہ اللہ، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں، اور ان پہ صندوق کیسا ہے اور صندوق میں کیا ہے۔ حضور آپ کی بارگاہ سے تو بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا ہے، حضور آج کرم کر دیں تو یہ اونٹوں والی گتھی بھی سلجھ جائے، اونٹوں والی گتھی بھی سلجھ جائے۔ اللہ اللہ، آقا کہتے جاؤ ایک اونٹ کی نکل پکڑ کے لے آؤ۔ ایک اونٹ کو پکڑ کے لے آئے، اس پہ صندوق کے تالا لگا ہے۔ یا رسول اللہ تالا ہے۔ آقا فرماتے جبریل بسم اللہ پڑھ کے تالے کو ہاتھ لگاؤ، تالا کھل جائے گا۔ کیا پتا چلا؟ زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، اور آسمان کے خزانے کا کون سا تالا کس چابی سے کھلنا ہے وہ بھی مصطفیٰ کو پتا ہے۔ بسم اللہ پڑھو تالا کھل جائے گا۔ حضرت جبریل بسم اللہ پڑھتے ہیں، تالا کھلا، صندوق کو جب کھولا اس میں 70,000 انڈے ہیں۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ انڈے ہیں، ایک انڈا اٹھا لو، ایک صندوق میں 70,000 انڈے، ایک انڈا اٹھایا، ٹکڑے کرو، بسم اللہ پڑھ کے انڈے کے 2 ٹکڑے کیے، اس ایک انڈے میں 70,000 خسخاس کے دانے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دانہ ہے، اے جبریل اس دانے کو بسم اللہ پڑھ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرو۔ 2 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کیا۔ اللہ اللہ، علامہ آلوسی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، حضرت جبریل نے جیسے خسخاس کا دانہ 2 ٹکڑے کیا، اس کے اندر ایک عالم نظر آ رہا ہے، ایک دنیا نظر آئی۔ یا رسول اللہ یہ عالم ہے، حضرت جبریل دیکھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری طرح آپ کی طرح ایک عالم ہے، اور لوگ چہل پہل کو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور آبادی نظر آ رہی ہے۔ حضرت جبریل کے لیے اللہ نے اس دانہ کا منہ بڑا کر دیا۔ حضرت جبریل دیکھتے جا رہے ہیں، اسی طرح دیکھتے دیکھتے اس دانے کی دنیا میں دیکھا، اسی طرح کا ایک مجمع لگا ہے، اور ایک عالم دین اس مجمع کے سامنے خطاب اور تقریر فرما رہے ہیں، اور تقریر میں وہ عالم دین کہہ رہے تھے اے لوگوں ایک دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تودا بنائے گا، تودے پہ اللہ تعالیٰ پانی بنائے گا، پانی پہ اللہ تعالیٰ زمین بنائے گا، اور زمین پہ اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ نام کی آبادی بنائے گا، مکہ معظمہ نام کا شہر بنائے گا، اور اسی مکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بھیجے گا، آخری رسول کو بھیجے گا، جنہیں اللہ بہت سارے کمالات دے گا، جنہیں اللہ بہت ساری خوبیاں دے گا، اور ان ساری کمالات میں ایک کمال اس آخری پیغمبر کا ہوگا کہ اللہ کے فرشتوں میں سے سب سے بڑے حضرت جبریل وہ پیغمبر کے پاس آئیں گے، اور رب کے دیدار کے لیے جنت سے آسمانی دنیا میں لے جائیں گے۔ حضرت جبریل کہتے لو یہاں تو میرا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اس دانے کے اندر جناب جبریل جاتے ہیں، عالم دین کو سلام کیا، اے مولانا صاحب عالم دین فلاں آپ بیان کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تودا بنائے گا، تودے پہ پانی، پانی پہ زمین، اللہ نے پانی بنایا زمانے ہو گئے، پانی پہ اللہ تعالیٰ نے زمین بچھا دیا زمانے ہو گئے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ نام کی آبادی بنائی، اسے بھی زمانے ہو گئے، اور اس مکہ میں آخری پیغمبر آ گیا، اسے بھی زمانے ہو گئے، اور میں جبریل
اللہ کے دیدار کے لیے لے جا رہا ہو، وہ سارا مجمع کھڑا ہوا اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتا ہے اور سرکار کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اونٹ کہاں تھے، کب سے آ رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبریل 2 سال کے نہیں ہیں، حضرت جبریل کی عمر بھی لاکھوں برس ہے۔ ایک دن مصطفیٰ کہتے ہیں جبریل کم امرت بالسنین، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ متی خلقت، مجھے پروردگار نے کب بنایا، مجھے اپنی صحیح عمر کا اندازہ نہیں، مگر ہاں یا رسول اللہ ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد چمکتا، میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ ایک تارا آسمان میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے۔ جبریل کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ آپ 70,000 کو 72,000 میں ملٹیپلائی کر دیجئے گا، ایک حیرت انگیز فگر آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ جناب جبریل کی عمر ہے۔ آقا کہتے ہیں اے جبریل اگر آج وہ تارا تمہارے سامنے آئی تو پہچان لوگے؟ ہاں یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے، اگر آج وہ تارا میرے سامنے ہوگا میں ضرور اسے پہچان لوں گا۔ راوی کہتے ہیں سرکار نے اپنا امامہ شریف اونچا کیا، جیسے ہی اونچا کیا حضور کی پیشانی پہ وہ تارا چمک رہا تھا۔ آقا سے حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ وعزت، یا رسول اللہ یہ تو وہی تارا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ہاں وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتے، پھر جاتے کہاں تھے؟ آقا کہتے ہیں جبریل میں اپنے رب کے عالم قرب میں سجدہ کرتا، میرا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا، میں غائب رہتا اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تم چمکتا ہوا دیکھ لیتے۔ یہ حضرت جبریل کی عمر ہے۔ اب کتنی عمر ہو گئی؟ تب سے اونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، کتنے اونٹ ہوں گے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اتنے اونٹ، ہر اونٹ پہ صندوق ہے، ہر صندوق میں 70,000 انڈے ہیں، ہر انڈے میں 70,000 دانے ہیں، ہر دانے میں دنیا ہے، ہر دنیا میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی یہ عالم پسند آیا۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آبی حیات، ہے وہ جانی مسیحا ہمارا نبی، جن کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، انشاءاللہ کل تفصیل سے جو عید میلاد النبی اور اس کی فضیلت اور احادیث میں جو ذکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بیان میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا